نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي رب زدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والعشر والفجر وليال عشر والشفع والوتر ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف و کبریائی اللہ خالق کائنات کے لیے خاص ہیں جو کائنات کا اکیلا مالک مشکل کشا حاجت روا غوث اعظم دستگیر علی کل شیء قدیر ہے انگنت لا عداد بے حد و بے شمار درود و سلام امام الانبیاء امام اعظم رہبر اعظم قائد اعظم اعلی حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اعلی و بالا پر سامعین محترم اللہ رب العالمین کائنات کا تنہا خالق اور منفرد مالک ہے اس کی بادشاہت کے اندر کوئی شریک نہیں اس کا جو جی چاہتا ہے وہ کرتا ہے وہ کسی کو جواب دے نہیں اس خالق کائنات نے بعض انسانوں پر فضیلت بخشی اسی رب العالمین نے بعض مقامات اور بعض جگہوں پر فوقیت عطا کی اور وہی خالق کائنات ہے جس نے بعض زمانوں اور اوقات پر برتری عطا فرمائی اس رب کو کوئی پوچھنے والا نہیں کیوں وہ خالق دو جہاں ہے وہ رب العالمین ہے اسی سنت کا مظہر اللہ خالق کائنات نے ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کو ٹھہرایا مطلب جس طرح اللہ خالق کائنات نے کچھ چیزوں پر فضیلت بخشی ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین نے سال بھر کے دنوں میں
ایام ذوالحجہ جو اب سے 1-2-4 دن بعد شروع ہونے والا ہے، ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کو تمام سال کے دنوں پر فضیلت بخشی ہے۔ اللہ خالق کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی اور 10 راتوں کی۔ امام بغوی رحمہ اللہ نے تفسیر بغوی کے اندر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول نقل فرمایا ہے۔ مفسر قرآن ہیں، صحابی رسول ہیں، اہل بیت کے فرد ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ وَلَيَالٍ عَشْرٍ سے مراد ذوالحجہ کا پہلا عشرہ ہے۔ اللہ نے فجر کے وقت کی قسم کھائی اور 10 دن جو ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں ان کی اللہ خالق کائنات نے قسم اٹھائی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، جب اللہ خالق کائنات کسی چیز کی قسم اٹھاتا ہے تو مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس چیز کی شان اور مرتبے کو بڑھا دینا، ورنہ اللہ خالق کائنات کو کیا ضرورت کسی اپنے سے کم، اللہ سے بڑی تو کوئی چیز نہیں ہے نا، اللہ سے تو بڑی کوئی چیز ہی نہیں ہے نا۔ ایک سادی سی معمولی سی اپنی تخلیق کی ہوئی چیز کی رب قسم کھا رہا ہے، معنی مفہوم یہ ہے کہ رب اس کی شان کو بڑھا رہا ہے اور بتلا رہا ہے کہ اس کا مقام زیادہ ہے۔ ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم اللہ خالق کائنات کے علاوہ کسی غیر اللہ کی قسم اٹھائیں۔ ایک خطبہ جمعہ میں نے اس کی وضاحت کی تھی، ہم صرف اللہ کی یا رب کے قرآن کی قسم اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ رب کا قرآن رب کی صفت ہوا کرتی ہے، ہوا کلام اللہ، وہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ اللہ خالق کائنات تو مالک ہے 2 جہاں کا، وہ جس کا اس کا دل چاہے گا، جو چاہے گا وہ قسم بھی اٹھائے گا، جو جی چاہے گا وہ کرے گا، اس کو کوئی پوچھ سکتا نہیں۔ اسی رب العالمین نے عشرہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کی قسم اٹھا کے بتلا دیا کہ یہ دن مجھے بڑے محبوب ہیں۔ ان دنوں کی فضیلت اور مقام اور مرتبہ کیوں اتنا زیادہ ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ ہم سمجھتے ہیں رمضان کا مرتبہ زیادہ ہونا چاہیے، اس میں رب کا قرآن اترا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی رمضان کا مہینہ زیادہ افضل ہے۔ میرے بھائیو، رمضان کا مہینہ افضل اعلیٰ ہے، لیکن ذوالحجہ کے 10 دنوں سے زیادہ نہیں۔ رمضان کی راتیں آخری عشرے کی افضل ہیں، اور ذوالحجہ کے دن یہ رمضان کی راتوں اور دنوں سے زیادہ افضل ہیں۔ ذوالحجہ کے جو دن ہیں، اللہ اکبر۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی فتح الباری کے اندر لکھتے ہیں کہ اللہ نے ان 10 دنوں کو اس لیے فضیلت بخشی ہے کیونکہ ان دنوں کے اندر عبادات کا اکٹھ ہوتا ہے۔ اس میں روزے بھی رکھے جاتے ہیں، اس کے اندر صدقہ خیرات بھی کی جاتی ہے، ان دنوں کے اندر نماز کی پابندی بھی کی جاتی ہے، اور سب سے بڑا رکن حج ادا کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ان دنوں کی بڑی فضیلت ہے، بڑا مقام ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح ترغیب کی روایت ہے، افضل ایام الدنیا ایام العشر، کائنات کے اندر جتنے دن ان تمام سے افضل اللہ رب العالمین نے ذوالحجہ کے پہلے 10 دن بنائے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اتنی افضل، اتنی ان کی فوقیت، اتنا مقام، اللہ اکبر۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح، لوگوں ان دنوں میں کیے گئے عمل صالح، نیک اعمال، فیہا احب الی اللہ من هذه العشر، اللہ رب العالمین کو بڑے محبوب ہیں
جو ان 10 دنوں میں کوئی بھی نیک عمل کیا جائے، وہ چھوٹا ہو وہ بڑا ہو۔ صحابہ نے پوچھا قیل یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا جہاد بھی جو اللہ کی راہ میں کیا جاتا ہے؟ فرمایا نعم ولا الجہاد فی سبیل اللہ، جو جہاد کیا جائے اللہ کی راہ میں اس سے بھی زیادہ افضل ان 10 دنوں میں کی گئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہے، وہ ذکر ہوں، وہ اذکار ہوں، وہ صدقہ ہوں، وہ خیرات۔ اللہ رب العالمین کے ہاں یہ 10 دن انتہائی محبوب، ان کے اعمال انتہائی محبوب، پر لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتلا دی، فرمایا مگر اس سے زیادہ نہیں، الا رجل یخرج بنفسه وماله فلم یرجع، لیکن وہ شخص جو گھر سے نکلا اور نہ اپنا مال واپس لے کر آیا نہ اپنی جان واپس لے کر آیا، شہید ہو گیا، وہ تو اس سے افضل ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کائنات میں کوئی عمل نہیں جو ان 10 دنوں میں کیا جائے اور وہ اس سے افضل ہو۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث کے اندر الفاظ ہیں، وہ بھی صحیح الترغیب کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بتلائی نا کہ ان دنوں کی بڑی فضیلت ہے، بڑا مقام ہے، ان میں کی گئی اعمال کی اللہ کو بڑی قدر و قیمت ہے، ایک شخص کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بتلائیں کہ اگر ایک بندہ 10 دنوں کے برابر 10 جہاد کرے، ایک طرف اس نے 10 مرتبہ جہاد کیا، ایک مرتبہ اس نے زندگی کے 10 یہ دن گزارے اعمال کرتے ہوئے، نیکیاں کرتے ہوئے، تو ان میں کون سا افضل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ 10 دن زیادہ افضل ہے، 10 جہاد سے زیادہ افضل۔ صحیح الترغیب کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1150، صحیح روایت ہے۔ فرمایا مگر وہ شخص جو جہاد کے لیے نکلا اور اس کا چہرہ مٹی میں ملا دیا گیا، مطلب وہ شہید کر دیا گیا، وہ تو درجہ زیادہ پالے گا، اس کے علاوہ کوئی عمل نہیں۔ 10 مرتبہ جہاد کرے، غازی بن کے آ جائے 10 بار، لیکن ان دنوں میں کیا گیا عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے 10 بار غازی بننے سے۔ اللہ اکبر۔ اب ان دنوں کو ہمیں کیسے گزارنا چاہیے؟ بعض لوگ ان دنوں کو بہت بے دردی سے ضائع کرتے ہیں، اتنا تو رمضان کو بھی ضائع نہیں کیا جاتا جتنا بے دردی سے ان 10 دنوں کو ضائع کیا جاتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں یہ جو 10 دن ہیں بڑی عظمت والے ہیں، بڑی مقام والے ہیں۔ اے اللہ کے رسول ہم نے کرنا کیا ہے؟ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ، ان دنوں کے اندر تم کثرت سے کہو بالتحلیل والتحمید والتکبیر، لا الہ الا اللہ کہو، اللہ اکبر کہو اور الحمدللہ کہو، ان تسبیحات کی کثرت کرو۔ کیوں؟ اللہ کو یہ دن بڑی محبوب ہیں، بڑے محبوب ہیں، بڑی عظمت والے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ان 10 دنوں کو صرف جانوروں کی ڈیلنگ کے اندر گزار دیتے ہیں، بھئی تمہارا کتنے کا ہے؟ یہ میرا اتنے کا ہے، ذبح کہاں سے کروانا ہے؟ اس کے کان ایسے ہیں، اس کے دانت ایسے ہیں، اس کو نہلا لو، اس کو کھلا لو، اس کو پلا لو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ان دنوں کو ضائع کر لیتے ہیں۔ آگے چلیے، یہ وہ دن ہیں جن کے اندر کثرت سے رب کو یاد کرنا ہے۔ کس طرح یاد کرنا ہے؟ آئیے، ہمارے لوگ ہیں نا بغیر لالچ کے کام کوئی نہیں کرتے، کوئی لالچ ہو نا پھر کام کرتے ہیں، ورنہ کہے نا جی یہ پڑھ لو، آگے پوچھتے ہیں ملے گا کیا؟ فضیلت کیا ہے اس کی؟ فضیلت کی پہلے بات کرتے ہیں۔ اب میں نے آپ کو یہ بات بتلائی کہ سبحان اللہ کہیں، لا الہ الا اللہ کہیں، اللہ اکبر کہیں، الحمدللہ کہیں۔ ایک حدیث میں سبحان اللہ کے الفاظ ہیں، جو میں نے حدیث پڑھی اس میں 3 الفاظ ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ۔ اللہ اکبر،
اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا اللہ تمہاری زندگی کو خوشیوں میں بدل کے برائیوں کو دور، پریشانیوں کو دور کر دے گا، رزق کی فراوانی کر دے گا، یہ فائدہ ہوگا۔ آگے چلیے، اگلی حدیث سن لیجئے۔ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، روایت صحیح الجامع کے اندر موجود ہے، امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما احل محل قط الا بشرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تلبیہ کہتا ہے، ان دنوں کے اندر کیا کہنا ہے؟ تلبیہ۔ کون کہتے ہیں تلبیہ؟ حاجی۔ تلبیہ کیا ہوتا ہے؟ تلبیہ ہوتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ ہے تلبیہ۔ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ان دنوں میں تلبیہ کہتا ہے الا بشرا، اللہ کی طرف سے اس کو خوشخبری دی جاتی ہے۔ آگے چلیے، اگلے الفاظ غور کیجئے۔ فرمایا وَلَا كَبَّرَ مُكَبِّرٌ قَطُّ إِلَّا بُشِّرًا، جو شخص تکبیر کہتا ہے ان دنوں کے اندر، تکبیرات کے الفاظ زبان سے نکالتا ہے، اللہ خالق کائنات اس کو بشارت عطا فرماتا ہے، خوشخبری دیتا ہے۔ کون سے تکبیرات کے الفاظ ہیں؟ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت منقول ہے، صحیح سند کے ساتھ یہ الفاظ ثابت ہیں۔ کیا کہنا ہے آپ نے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جو شخص ان جملوں کو کہتا ہے، ایک بار کہے زبان سے، اللہ کی طرف سے خوشخبری دی جاتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا قیل یا رسول اللہ بالجنہ، اے اللہ کے رسول کیا خوشخبری؟ جنت کی؟ فرمایا نعم، اس کو جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ اللہ، کتنے آسان الفاظ ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ الفاظ کہنے ہیں ان دنوں کے اندر۔ یقین جانیں ان الفاظ کا بہت فائدہ ہے، بہت فائدہ ہے، رب کی توحید سے بھرے ہوئے، رب کی توحید سے بھرے ہوئے۔ ابو عبیدہ بن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک طرف ایک گلی کے کونے میں ایک شخص بیٹھا ہے، اس کے ہاتھ میں کپڑا ہے، کپڑے کے اندر سونے کے سکے ہیں، وہ ہر رستے کے اندر آنے والے شخص کو ایک ایک سکہ سونے کا دے رہا ہے، صدقہ دے رہا ہے اللہ کی راہ میں، یہ لے لو سونے کا سکہ، یہ لے لو۔ اور ایک طرف دوسرے کونے میں وہ شخص ہے جو یہ تکبیرات کے الفاظ کہہ رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایک طرف یہ تکبیرات کے الفاظ کہنے والا شخص بیٹھا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ خالق کائنات اس تکبیرات کہنے والے کو سونے کے سکے بانٹنے والے سے بھی زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ اتنا اجر، سونے کے سکے دے کر بھی وہ اجر خریدا نہ جا سکے۔ اور ہم اپنی ان مصروفیات کے اندر منڈی جا رہے ہیں، اچھا چلے جائیں، فرض نماز چلی جاتی ہے، کئی لوگ جمعے والے دن اسپیشل منڈی جاتے ہیں، نماز جمعہ خطبہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کی قسم نماز جمعہ فرض ہے، قربانی فرض نہیں، وہ سنت ہے، سنت موقدہ تو ہے، فرض نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ فرض ہے۔ ابو عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ قربانی اس لیے چھوڑی بتانے کے لیے لوگوں کو کہ لوگوں یہ سنت ہے، واجب کوئی نہیں ہے، بہت فضیلت والا عمل۔ جو قربانی نہ کرے استطاعت رکھتے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ فضیلت مقصد ہے، مقام قربانی کا مقصد ہے، لیکن یہ فرض نہیں۔
آپ قربانی خریدنے جاتے ہیں، جمعے کا خطبہ چھوڑ دیتے ہیں، رب ایسی قربانی قبول کرے گا؟ منڈی میں چلے جاتے ہیں، 4-5 نمازیں جماعت سے چلی جاتی ہیں، منڈی گئے ہیں جی، ایسی قربانی کوئی قبول نہیں، فرض نماز زیادہ افضل ہے قربانی سے۔ ان دنوں کو ضائع، رات بھر نوجوان بیٹھے رہیں گے، این فجر کا وقت آئے گا سو جائیں گے، ابو جی اٹھ گئے ہم فجر کے وقت کو باقی جانوروں کو دیکھ لیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون، سارا دن گدھے کی طرح سوئیں گے، ظہر بھی چلی جائے گی، عصر کے وقت اٹھیں گے، پٹھے لے آؤ جانوروں کے لیے، چارہ لے آؤ جانوروں کے لیے، بس یہ 10 دن اس طرح گزارنے ہیں۔ قربانی کریں، خیال رکھیں جانور کا، محبت کریں، منڈی بھی جائیں، لیکن اپنی نمازوں کو، رب کے ساتھ تعلق کو تو نہ خراب کریں نا۔ سب سے زیادہ لوگ بے نماز ان 10 دنوں میں ہو جاتے ہیں، سب سے زیادہ، حالانکہ یہ دن تو رمضان سے زیادہ افضل والے تھے، فضیلت والے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ایک بات یہاں یاد رکھیں، تکبیرات کے یہ جو الفاظ ہیں، یہ چاند دکھنے کے بعد بندے کو چلتے پھرتے پڑھنے چاہیے۔ صحابہ کرام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، مصنف عبد الرزاق کی روایت ہے کہ وہ بازاروں میں نکلا کرتے تھے اور اونچی آواز سے یہ الفاظ کہا کرتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ الفاظ چاند دکھنے کے بعد سے لے کر 13 ذو الحجہ کی عصر تک یہ الفاظ زبان پر جاری رکھنے چاہیے۔ یہاں ہمارے کام شروع ہو چکا ہے، ہمارے اہل الحدیث مساجد میں دیکھا جائے اور مساجد میں دیکھا جائے، وہ کیا کہ جب یوم عرفہ شروع ہوتا ہے 9 ذو الحج، کیا کرتے ہیں؟ ہر نماز کے بعد اونچی آواز سے وہ تکبیرات پڑھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے؟ ہر سال دیکھتے ہیں۔ یہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ ایک روایت کوئی بندہ لے کر آئے جس کے اندر یہ ہو کہ ہر فرض نماز کے بعد اونچا اور بلند آواز کو کر کے مل کر کہا جائے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ نہ کسی صحابی سے یہ ثابت ہے، نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے۔ حدیث کے اندر جو الفاظ یہ ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان کا یہ عمل تھا، مستدرک حاکم کی صحیح روایت ہے کہ وہ یوم عرفہ 9 ذو الحجہ کی فجر کے بعد سے لے کر عصر تک، 13 ذو الحجہ کی عصر تک تکبیرات کے الفاظ کہتے تھے۔ ہم نے صرف نماز کے ساتھ خاص کر لیا، میں نہیں پڑھتا، ہماری مساجد کے اندر پڑھی جاتی ہیں، بہت سی اہل حدیث وہ ترجمہ حدیث کا دکھاتے ہیں، نہیں حدیث میں ہے فجر کے بعد شروع ہوئے اور عصر کی نماز کے بعد تک پڑھا۔ میں نے کہا یہاں یہ نہیں ہے کہ ہر نماز کے بعد، یہاں ٹائم پیریڈ ذکر ہے کہ اتنا وقت سے لے کر اتنے وقت تک کثرت کے ساتھ تکبیرات پڑھو۔ عام 10 دنوں میں تو پڑھنی ہے، لیکن 9 تاریخ کی فجر سے لے کر 13 کی عصر تک کثرت سے پڑھو، بہت اجر ہے، سنت ہے۔ بلند آواز سے بھی پڑھو، بازاروں میں پڑھو، لیکن ہر فرض نماز کے ساتھ انہوں نے تو لازم کر لیا ہوتا ہے۔ میں نہیں پڑھتا، کیوں؟ حدیث سے ثابت نہیں، کسی صحابی کے عمل سے ثابت نہیں، تو جو ثابت نہیں، لوگوں ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے جی ایسے کرو جی ایسے کرو، ہم اس پر عمل نہیں کرتے، کوئی کرتا ہے تو کرے، کوئی ایک حدیث بھی ثابت نہیں، باقی جس کا جی چاہے وہ اس کی مرضی ہے۔ آگے چلیں، ان دنوں میں اور کیا کرنا ہے؟ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 9 دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے، 9 کے 9 دن روزہ رکھا کرتے تھے، یکم ذو الحجہ سے لے کر 9 ذو الحجہ تک، 9 ذی الحج تک روزہ، 10 میں تو عید آ جاتی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ، انس رضی اللہ تعالی عنہ، بڑی پیاری روایت ہے، بڑی خوبصورت، عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال كان يقال في ايام العشر بكل يوم 1000 ويوم عرفة 10,000 يوم یعنی فی الفضل۔ بہقی کے اندر روایت موجود ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان کا قول ہے کہ اللہ خالق کائنات یہ 10 دنوں کے اندر ہر دن کے بدلے 1000 دنوں کا اجر عطا فرماتا ہے۔ ذو الحجہ کے 10 دن ہیں، 10 دن، ہر دن 1000 دن کے برابر ہے فضیلت کے اندر، اور فرمایا
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے جو 9 ذوالحجہ کا یوم عرفہ کا دن ہے وہ اللہ رب العالمین کے ہاں 10,000 دنوں کے برابر ہے فضیلت کے اندر. اللہ ایک دن 1,000 دن کے برابر فضیلت میں، اور یوم عرفہ کا ایک دن 10,000 دنوں کے برابر. اور ہم کیا کرتے ہیں 9 ذوالحجہ کا دن یوم عرفہ کا بازاروں میں منڈیوں میں ضائع کر کے روزہ بھی نہیں رکھتے. حدیث صحیح المسلم کے اندر ہے صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص 9 تاریخ کا یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ اس کی زندگی کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دے گا اور آنے والے 1 سال کے گناہ معاف فرما دے گا. اب یہاں 2 اشکال پیدا ہوتے ہیں، ان کا ذکر کرتا چلا جاؤں. لوگ کہتے ہیں آنے والے سال کے تو گناہ معاف ہو گئے ہیں، اب کیا سارا سال گناہ کریں، وہ تو معاف ہی ہیں. میرے بھائیو یہ مطلب نہیں ہے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس حدیث کے متعلق فرمایا اس کا معنی یہ ہے جو آنے والا سال ہوگا اللہ تمہیں گناہوں سے بچنے کی توفیق بخش دے گا. اگر گناہ کر لو گے تو توبہ کی بھی توفیق دے دے گا، یہ معنی ہے اس کا. اور جو پچھلے سال کے گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں گے. اس لیے یہ 9 تاریخ کا روزہ ہم نے ضرور رکھنا ہے جی، انشاءاللہ رکھیں گے جی. دوسرا اشکال، لوگ کہتے ہیں سعودیہ کے مطابق رکھو، اس دن یوم عرفہ بنتا ہے. کچھ لوگ 8 اور 9 تاریخ کا روزہ رکھ لیتے ہیں، اور کچھ لوگ صرف 9 کا رکھتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں جی 9 کا رکھنا چاہیے، کچھ کہتے ہیں نہیں صرف 8 کا رکھو، کچھ کہتے ہیں جی دونوں ہی رکھ لو. میرے بھائیو سیدھی صاف سی بات ہے، عقل والی بات ہے. جب یہ میڈیا نہیں تھا، انٹرنیٹ نہیں تھا، کس کو کیا پتا تھا کہ سعودیہ آگے ہے ایک دن یا پیچھے ہے؟ کسی کو پتا تھا؟ جو انہوں نے روزے رکھے وہ ضائع ہو گئے. میرے بھائیو اپنے اپنے ملک کے مطابق رکھنے ہیں. اگر وہاں یوم عرفہ ہے تو رمضان بھی وہاں پہلے آ جاتا ہے، تو ان کے مطابق رمضان کے روزے رکھتے ہو. کہتے ہو کہ ہم نے ایک روزہ ضائع کر دیا. بعض ممالک ایسے ہیں جس دن ادھر یوم عرفہ ہوتا ہے اس دن ادھر عید ہوتی ہے. اب لوگ عید والے دن روزہ رکھیں گے. جو ممالک سعودیہ سے بھی 1 دن آگے اور ہم سے 2 دن آگے، کچھ ایسے ممالک بھی ہیں. مجھے بتائیں عقل کی بات ہے، ایسا نہیں کرنا کہ 8 کا بھی رکھیں 9 کا بھی رکھیں. ایک تو ہو جائے گا نا بھائی، ایک ہو جائے گا کیا ہو جائے گا. یقین کا نام دین ہے، شک کا نام دین نہیں. اگر تمہیں یقین ہے رب ہے تو تم مسلمان ہو، تمہیں یقین ہے محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم نبی تو مسلمان ہو. تمہیں کیسے شک پڑ سکتا ہے کہ 8 رکھو 9 رکھو؟ کہو 9 کا رکھنا ہے، اپنے ملک کے مطابق رکھنا ہے بس. جب نماز اپنے ملک کے مطابق پڑھتے ہو، لیلۃ القدر اپنے ملک کے مطابق تلاش کرتے ہو، اتنی بڑی رات، تو پھر یہ کیا حرکت ہے؟ یہ کیا وجہ ہے کہ نہیں جی اس دن حج ہو رہا ہے؟ حج ہوتا ہے تو ہو جائے ادھر، ہمیں ہمارے ملک کے مطابق فضیلت ملے گی. عصر کے ٹائم تم نے کبھی ظہر پڑھی ہے؟ کیوں نہیں پڑھی؟ کہتے ہیں جی سعودیہ میں ظہر کا ٹائم ہے، ہم نے ظہر پڑھنی ہے عصر ٹائم. بھائی اپنے اپنے ملک کے مطابق ہوتا ہے. اس لیے 9 کا روزہ جس نے رکھنا ہے وہی رکھے، 8 9 ملا کے نہ رکھے یا صرف 8 کا نہ رکھے. اگر رکھنے ہیں 9 کے 9 رکھے، کوئی 1 دن رکھ رہا ہے 1 دن چھوڑ رہا ہے، جس طرح مرضی رکھ لے 9 دن روزے. لیکن اسپیشل یہ سوچ کر میں 8 اور 9 دونوں کا رکھ لوں، ایک تو قبول ہو جائے گا، وہ ایک کو بھی نہیں ہونا. کیوں؟ شک کا نام دین نہیں ہے، یقین کا نام دین ہوتا ہے. آگے چلیں گے. اب جی ذوالحجہ سے پہلے کیا کرنا ہے؟ جن بھائیوں کا ارادہ قربانی کا ہے وہ بھائی نہ ناخن کاٹیں نہ بال کٹوائیں. جسم کا کوئی بال، داڑھی کے بال تو ویسے کٹانا ناجائز ہے. رمضان ہو، عید ہو، ذوالحجہ ہو، جائز ہی کوئی نہیں. کوئی بھی چہرے کا، جسم کا بال، حدیث کے اندر صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب کسی کا ارادہ قربانی کا ہو اور ذوالحجہ شروع ہو جائے تو ایسا شخص کبھی بھی اپنے جسم سے کوئی بال ناخن نہ اتارے. دوسری حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب ذوالحجہ کا چاند دیکھ لو تو تم میں سے کوئی بھی حتی یضحی، الفاظ پہ غور کریے گا، یہاں بھی ایک اشکال ہے اس کو بھی دور کر دیتا ہوں. جب تک تم قربانی نہ کر لو تب تلک نہ جسم کا بال کاٹنا ہے نہ ہی ناخن تراشنے ہیں. اب یہاں لوگ کیا کرتے ہیں، 10 دن بال نہیں کاٹیں گے، عید کی نماز پڑھ کے آئے ہیں آ کے بال کٹوا دیں گے. قربانی ابھی نہیں ہوئی. حدیث کے الفاظوں نے حتی یضحی، عید کے اگر آپ دوسرے دن بھی قربانی کر رہے ہیں
جب تک آپ کی قربانی پہ چھری نہیں پھرتی آپ کے لیے جائز نہیں کہ جسم کا بال کاٹے۔ میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا عید کی نماز پڑھ کے آئیں گے، الجھن ہو رہی ہے، بال کٹوائے آئیں گے۔ بھائی کیوں؟ بھائی عید کی نماز پڑھ لی ہے، بھائی نماز تو آپ نے پڑھ لی ہے، قربانی ہو گئی ہے، وہ دوسرے دن ہے جی، وہ شام کو ہے جی۔ جب قربانی ہوگی تب آپ نے بال کاٹنے، قربانی سے پہلے کاٹنے نہیں۔ یہاں ایک اور مسئلہ ہے، جو کہتے ہیں ہماری 3 قربانیاں ہیں، 2 قربانیاں ہیں، ہم کب کاٹیں؟ تینوں کرنے کے بعد کاٹیں؟ نہیں، ایک قربانی جب آپ نے کر لی ہے تو اس کے بعد آپ کاٹ سکتے ہیں۔ حق آپ کے اوپر ایک قربانی کا تھا، حق ایک کا تھا، باقی کا بھی اجر ملے گا آپ کو، لیکن جو حق تھا وہ آپ نے ادا کر دیا، ایک قربانی کر لی ہے، دوسرے تیسرے دن کا جانور پڑا ہے تو پڑا رہے۔ اگر آپ کو ضرورت محسوس ہوتی ہے بال کٹوانے کی، جسم کے ناخن کاٹنے کی، کاٹ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اشکال اس کا دور ہو گیا۔ حتی یضاحیہ، جب تک قربانی نہ کر لے جسم کے بال نہ اتارے۔ اب آخری بات اور آخری مسئلہ یہ ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قربانی کے جانور میں عقیقہ ہو جاتا ہے۔ فضیلت آپ نے سن لی، میں سمجھتا ہوں فضیلت کے ساتھ کچھ نہ کچھ مسائل بتانے چاہیے، کیوں نہیں چاہیے بتانے، لوگوں کو سمجھ آنی چاہیے۔ فضیلت تو ہر سال سنتے ہیں، کچھ ایسی باتیں جو لوگوں کو علم میں نہیں۔ اچھا جی، اب یہ بات سن لیں، کیا قربانی کے جانور میں گائے اور اونٹ کے اندر عقیقہ ہو جاتا ہے؟ آئیے ہم حدیث سے پوچھتے ہیں، اپنی کوئی رائے نہیں، اپنی کوئی موقف نہیں، اپنی کوئی رائے نہیں۔ حدیث سنن الکبریٰ للبیہقی ہے، جلد نمبر 9 ہے، صفحہ نمبر 507 ہے، جا کے چیک کر سکتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، امی جان رضی اللہ تعالی عنہا، ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی ہماری اماں جان رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بھائی کے بیٹا پیدا ہوا، عبد الرحمن بن ابو بکر کے بیٹا پیدا ہوا۔ ایک لونڈی نے اور ایک پیغام والے نے پیغام دیا کہ آپ اونٹ ذبح کریں اپنے بھائی کے بیٹے کے عقیقے میں۔ کیا ذبح کریں؟ اونٹ ذبح کریں۔ انہوں نے کہا معاذ اللہ ولیکن ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاتانی مکافئتانی، اللہ کی پناہ اس عمل سے کہ میں عقیقے میں اونٹ کروں، مجھے تو اللہ کے نبی کی سنت زیادہ محبوب ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لڑکے کے لیے 2 برابر کی بکریاں ہیں۔ اللہ، بکریاں یا بکرے کر سکتے ہیں 2۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مفتیاں ہیں، مفتیاں امت کی، مفتیاں۔ صحابہ کرام جب پھنس جاتے تھے مسائل میں تو اماں جی سے حل کروایا کرتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ فرما رہی ہیں اللہ کی پناہ کہ میں اونٹ کروں عقیقے میں۔ آج کے علماء کہیں کہ بھی کر سکتے ہیں، وہ اپنی فقہ کے مطابق تو کہہ رہے ہیں، کوئی ایک روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں کہ حضور علیہ السلام نے اجازت دی ہو کہ عقیقہ قربانی کے جانوروں میں کرو۔ 2 جانیں کرنی ہیں لڑکے کے بدلے اور لڑکی کے بدلے 1 جان، اور کون سے جانوروں میں؟ وہ 2 اونٹ بھی کر سکتی تھی اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جانوں سے مراد کون سی جانیں ہیں؟ 2 بکریاں، 2 بکریاں یا 2 بکرے ایک جیسے، اور اگر ایک لڑکی ہے تو 1 بکری یا بکرا۔ یہ نہیں کہ آپ اونٹ کے اندر حصہ، 1 حصہ جی میری بیٹی کا عقیقہ، 2 حصے میرے بیٹے کے عقیقے، اور اسی طرح گائیں ہیں جی 7 حصے ہیں، چلو جی میرے 2 بیٹے ہیں، 4 حصے ان کی عقیقے کے ہو گئے ہیں، 3 حصے ہماری قربانی کے ہو گئے ہیں۔ میرے بھائی ایسے کرنا جائز و درست نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ قربانی کے اندر عقیقہ نہیں ہوتا، جنہوں نے کیا ہے وہ دوبارہ کریں عقیقہ، ان کا عقیقہ نہیں ہوا میں نے حدیث پڑھ کے سنائی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خالص دین جو ہم پر فرض ہے آپ تک پہنچانا۔ کوئی مانے یا نہ مانے، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، کسی کے فقہ کے خلاف ہو، کسی کی طبیعت کے خلاف ہو، میرا مقصد ہے حق بتا دینا، عمل کرنا۔ یہ آپ کی ایمانی کیفیت ہے، اللہ سے دعا ہے جو سنا سنایا مجھ سمیت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔